السلام علیکم کلاس 4 اسلامیات کی اس ویڈیو میں آج ہم سبق ایمانیات و عبادات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ صفحہ نمبر 5۔ سب سے پہلے میں اس سبق کی بلند خوانی کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عقائد کے تعارف میں سب سے پہلے میں آپ کو آسان کر کے یہ بتا سکتی ہوں کہ ایمان کسی بات کو سچے دل سے مان لینا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر یقین رکھنا، یہ سب کرنے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حقیقی صفات اور آخرت میں اس کے جزا اور سزا کے قانون کو جانتا ہو اور اس پر دل سے یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف سے نازل کی جانے والی کتابوں اور فرشتوں پر دل سے یقین رکھتا ہو، اسے مومن کہتے ہیں، یعنی کہ ایمان والا۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عقائد پر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہاں میں ایمان جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ساتھ ساتھ بیان کر لوں کہ ایمان ہم مان لینے یا مان جانے کے سینس میں یوز کرتے ہیں۔ بیسیکلی ایمان کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی تھیوری ہے، وہ جب آپ کو پتہ چلے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، مان جائیں۔ اگر ہم دین اسلام کے عقائد کو مان جاتے ہیں، تعلیمات کو مان جاتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اسلام کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ تعلیمات اسلام کو ہم نے مان لیا، ہم نے ان باتوں پر یقین کر لیا، اس پہ قرآن میں جو کچھ بھی ارشادات ہیں وہ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وجود، اس کو مان لینا، قرآن کا نزول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر اور فرشتوں پر یقین آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہمارے پوائنٹس ہیں، یہ تمام جو ہمارے پلرز آف اسلام ہیں، جب ہم ان کو مان جاتے ہیں، ان کو یقین کر لیتے ہیں، تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم اسلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ اگر ہمارے کانسیپٹ کسی اور مذہب والے ہیں اور ان کی جو تھیوریز ہیں، جو پوائنٹس ہیں، اگر وہ ان کو مان جاتے ہیں تو وہ اس مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اسلام کی جو شروعات ہے، جو بیسک ہیں، جو روٹس ہیں، وہ اسٹارٹ ہی ہوتا ہے ایمان کے لفظ سے۔ مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہم ان باتوں کو مانیں گے نہیں، تب تک نہ ہم انہیں جانیں گے، پھر عمل بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو جاننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو، اس تعلیمات کو، ہمیں ان تعلیمات کو ماننا ہوگا۔ اور مانیں گے یعنی کہ ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے، اقرار کر لیں گے، سچے دل سے مان لیں گے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر ایمان لے کر آ گئے، اپنے رب پر اور رب کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں پر، فرشتوں پر اور پیغمبروں پر ہم نے سچے دل سے ایمان لے آئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مینس اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ کائنات کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور ہر قسم کے عیب اور کمی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔
کلمہ طیب کا اگر پہلا حصہ ہم پڑھیں تو اس میں ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے۔ یعنی جب تک ہم اس بات پر یقین نہیں لے آتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، تو تب تک ہمارا ایمان جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوتا، مکمل ہونے کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ایمان شروع ہی نہیں ہوگا، ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو سب سے پہلے جو کلمے کا پہلا حصہ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق۔ اب ہم دوسری جو ہمارا ایمان کا جز ہے اس پہ اگر جائیں تو وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر بھی نہیں آتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ انہیں ٹھیک طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ 4 جلیل القدر فرشتوں کے نام اور ان کے کام ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مرتبے میں تمام فرشتوں سے بڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات، جنہیں وحی کہتے ہیں، پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے نام آتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کے بعد چوتھے جلیل القدر فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلا سور پھونکیں گے، جس کی آواز سن کر زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے، تمام جاندار مر جائیں گے اور اس دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دوبارہ سور پھونکنے سے تمام مردے حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ یہ تھے ان 4 جلیل القدر فرشتوں کے نام اور ان کے کام۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو عقائد رہ گئے ہیں ان کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس